سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सय्यदुना अल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तमाम अज़मतों के मालिक, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा का तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं
کہ جب بھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری صاحبزادی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے، اور اسی طرح جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم پاک کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی عورتوں میں سے افضل ترین عورتیں سیدہ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ بنت مزاحم جو ہے رضی اللہ عنہ یہ تھی۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک ایسی مبارک داستان سے متعلق ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ راہ حق میں کیسی کیسی شدید مشکلات اور مصائب سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ جو علامہ نے کہا تھا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب اللہ کے راستے میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے مخالفوں کے درمیان اور ایسے دشمن جو جان کے دشمن ہوں ان کے درمیان جب آدمی تبلیغ کے لیے اور حق کی آواز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کن کن مصائب سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کو وہ اپنا وطن جہاں اس کی جنم بھومی ہو، جو اس کی پیدائش جس جگہ پہ ہو، جس دھرتی میں اس نے پروان اپنی زندگی دیکھی ہو، جوانی دیکھی ہو، اپنا بچپنا دیکھا ہو، اس جگہ سے محبت جو ہے وہ انسان کی فطرت، انسان کے ضمیر میں داخل ہے۔ اس جگہ کو حق کی راہ کی خاطر حق کے لیے چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آج ہم داستان آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے، اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بار، جہاں آپ کی پیدائش مبارک ہوئی تھی، جہاں آپ کا بچپن گزرا، جہاں لڑک پن گزرا، جہاں آپ کی جوانی گزری، اس جگہ کو بھی آپ نے راہ حق کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کے روانہ ہوئے۔ کس طرح آپ نے یہ سفر اس کا آغاز کیا، کن حالات میں آغاز کیا کہ دشمن جو تھے وہ آپ کو ہر قیمت پہ شہید کرنا چاہتے تھے۔ سارا مکہ اور سارے مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ سب جمع تھے اور یہ طے شدہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہید کرنا ہے۔ وہاں سے اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت فرمائی، وہاں سے نکلے، پھر غار ثور، وہ پہاڑ، وہ پتھر اتنے نکیلے، ان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس جس طرح زخمی ہوئے، وہ کون تھا جس نے ان کو محبت سے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور ان سنگریزوں پہ، ان نکیلے پتھروں پہ بھاگتا ہوا چڑھ کے آگے غار کے اندر چلا گیا۔ یہ ایک وفا کی داستان ہے، جان نثاری فداکاری کی ایک ایسی مثال ہے جس پہ حاملین عرش اور جو فرش نشینان فرش ہیں یہ سارے آج تک اور تاریخ جو ہے اس پہ فخر کرتی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز میرے اسکالر حضرات بتائیں گے آپ کو۔ وہاں سے نکل کے کس طرح وہاں یہ 3 روز گزرے، وہاں سے کھانا کس طرح کھایا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور یار مزار جو تھے ان کے خاندان کے افراد نے کس طرح وہاں پہ خدمت کی، وہ کیا حالات تھے، اور وہاں سے چل کے ناظرین کرام پھر سراقہ بن جاشم جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پروانہ دیا تھا امان کا، اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں پھر کس طرح کسرا کے کنگن پہنائے تھے اور اس کے سر پہ وہ تاج رکھا تھا کسرا کا جس پہ ہیرے جواہرات اور موتی تھے، یہ کیا واقعات تھے۔ اور وہاں سے نکل کے پھر عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیسی وہاں پہ جان نثاری دکھائی ہے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جلوے اور وہ دست اقدس جس سے دودھ کے چشمے جاری ہو جاتے تھے، وہ کیا ہوا۔ پھر معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا گھر، اس کی جھونپڑی، اس پہ فرشتے بھی آج تک ناز کرتے ہیں، وہ کیا جھونپڑی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جلوے وہاں پہ کس طرح جو تھے نکھر کے اس کو روشن کر رہے تھے سارے علاقے کو۔ پھر وہاں سے نکل کے بریدہ اسلمی قوم کا سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے،
اور زلف مصطفیٰ کا پھر کس طرح خود گرفتار ہو کے اور پھر 70 آدمیوں کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، وہ واقعہ کیا ہے، اور پھر سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں قباء، وادی قباء میں، وہاں پہ استقبال کس طرح ہوتا ہے اور وہاں سے کس طرح جلوس بنتا ہے، اور کس طرح اہل مدینہ سارے ہتھیار سجا کے وہ ہتھیاروں کی آواز چھن چھن کی جو تھی، اور کس طرح پھر نعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گا رہے تھے، اور کس طرح وہ جلوس جو تھا وہ لے کے اور مدینہ منورہ کی بستی میں داخل ہوا، اور پھر وہ مدینہ منورہ یثرب کیسے بن گیا، بس محبوب خدا کے قدم پاک لگے اور یثرب جو تھی وہ مدینہ بن گیا، پھر وہ دارالشفا بن گیا، ایسا دارالشفا قیامت تک جہاں جو لوگ جائیں گے وہ اپنے دامن مرادوں سے بھر کے واپس آتے ہیں، اور وہی بستی جو چھوٹی سی بستی تھی وہاں پہ 150-200 افراد جو تھے شروع میں تھے، پھر یہ بستی 10 سال میں 10 لاکھ مربع میل پہ کس طرح پھیل گئی، یہ کیا واقعات تھے، یہ ہجرت میں کیا کیا معاملات پیش آئے، پھر شیخ اکبر کی باتیں بھی آپ کو سنائیں گے جو انہوں نے اس سفر جو ہے محبت کا سفر، یہ عشق کا سفر بھی ہے، یہ مصائب کا سفر بھی ہے، یہ مشکلات کا سفر بھی ہے، یہ حوصلے اور ہمت کا سفر بھی ہے، یہ عظمت عظیمت کا بھی سفر ہے، یہ ساری باتیں کرنے کے لیے آج ہمارا موضوع ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ میرے ساتھ شریک گفتگو 2 اسکالر ہیں، علامہ شہزاد مجدی صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں، آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، ان کے ساتھ ماہر اقبالیات اور یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف جناب ڈاکٹر طاہر امید تنولی صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی علامہ صاحب، اشارے میں نے صرف دیے اور ایک لائن ہم نے طے کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی۔ ہجرت کیوں کی، یہاں سے شروع۔ جی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاسب الناس وان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا کہنے پہ چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ تو یہ مکی دور جو ہے آپ دیکھیں، جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور اسلام قبول کیا وہ فوراً ہی آزمائش اور امتحان کی بھٹی میں ڈال دیا گیا، چونکہ ابھی اس وقت تک احکام شریعت اتنے تفصیلی نہیں تھے، نمازوں کی اتنی تفصیلات اور زکوٰۃ اور روزے اور حج نہیں تھا، صرف کلمہ تھا اور آزمائش اور امتحان، اور اس میں یہ لوگ پک پک کے کندن بن رہے تھے، سیدنا بلال، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ، اور جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ رہا، آل یاسر، پھر آل یاسر کو دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، خود اتنی بڑی شخصیت اور ہستی ہو کے اتنے بڑے سٹیٹس کے باوجود کیسی تکلیفیں اور آزمائشیں اور امتحان آیا۔ اب یہ سارا جو تکلیف کا دور تھا، اس کا اینڈ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے، اس لیے کہ کفار کے جو ظلم و ستم تھے وہ حد سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے تکلیف محسوس کر رہے تھے کہ جو لوگ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کے ساتھ اس قدر ظلم، اس قدر ستم۔ اور اس میں ایک چیز دیکھیے، مکہ میں ہجرت حبشہ کا تجربہ، ہجرت کیا ہوتی ہے، اس کے اثرات اور نتائج کیا ہوتے ہیں اور اس سے ثمرات کیا ملتے ہیں۔ 2 دفعہ مسلمانوں کا حبشہ جانا، اس تجربے سے گزر کر پھر یہ جو عظیم ہجرت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ گرینڈ ٹرننگ پوائنٹ تھا پوری انسانی تاریخ کا، یہ ہجرت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ عالمی انقلاب کی ابتدا تھی، اور انقلاب بھی کسی ایک قسم کا نہیں تھا، یہ بڑا جامع انقلاب تھا، اس میں علمی، شعوری، فکری، نظریاتی، سائنسی، اخلاقی اور اعتقادی پوری انسانیت گویا اس کے اندر ایک انقلاب اور ایک چینج اور ایک تبدیلی کی بنیاد اس ہجرت نے رکھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ اب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کیجیے، اللہ کا ہمیں حکم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہجرت کا ذکر قرآن پاک کے اندر جو فرمایا کہ اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو فرمایا اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اور جو لفظ ہیں بڑے قابل غور ہیں، اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ یہاں سے نکلیں، گویا یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی تھی جو ہر صحابی نے اپنی سطح پہ دی، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قربانی پیش کی۔
اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پہلی بار، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت، اس پہ سیرت نگاروں نے جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کی شجاعت کا یہ پہلا اظہار تھا، باب شجاعت کھلا پہلی مرتبہ، اور صدیق اکبر کی صداقت و امانت و قابلیت کا یہ پہلا عملی اظہار تھا، اور وفا کا بھی، اور وفا کا بھی پھر سامنے آیا جب سفر شروع ہوا۔ ابھی سفر شروع ہونے سے پہلے جب ابھی مکہ ہی میں تھے، جب ذمہ داریاں سونپی گئی ان کو، تو نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت نے جو جوہر ان کے اندر دیکھا اس کے مطابق ذمہ داریاں سونپی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر تنولی صاحب نکل پڑے ہیں، رات اندھیری رات، اور وہاں سے نکل کے اور وہ جو پھینکی ریت ان کے سروں پہ خاک، سب خاک آلود ہو گئے، ان کے سر جو تھے ان پہ خاک پڑ گئی، وہاں سے نکل پڑے۔ نوکیلے پتھر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس زخمی ہو گئے۔ مجھے خیال آ رہا تھا کہ جن پائے اقدس کو عرش نے بوسے دیے تھے وہ ان پتھروں پہ چل رہے حق کی خاطر، اور زخمی ہو گئے تو پھر سیدنا صدیق اکبر نے، اور کہتے ہیں کہ پہاڑی پہ دوڑ کے چڑھے سیدنا صدیق اکبر، کندھوں پہ اٹھا کے۔ جی غازی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ہجرت کا جو آج ہم غازی صاحب ذکر کر رہے ہیں، اس کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی اور اس فیصلے کی اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کی اور اسلامی تہذیب کی جو بنیادی آئیڈینٹیٹیز ہیں، بنیادی پہچانیں ہیں، ٹھیک، آپ کا سال ہی ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی اسلامک کیلنڈر جو ہے اس کی ریلیونس، اس کی ایک اس کی پہچان کی بنیاد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنا دیا گیا۔ ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ کا جو وقت ہے اس کی معنویت کس کے ساتھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ ہے۔ ٹھیک، یہ اتنا بڑا سفر ہے غازی صاحب، اگر آپ اس سفر کو دیکھیں آج، چونکہ میں سمجھتا ہوں اتنا اچھا موضوع آپ نے رکھ لیا، آج ہماری سوسائٹی میں ایک ڈسکشن ہے، ہماری سوسائٹی ایک منزل کی طرف بڑھنا چاہتی ہے، اور وہ منزل ہے ریاست مدینہ کے ساتھ ہم کو برکت لے لیں، اور ریاست مدینہ کے نمونے سے کچھ رہنمائی اور اقتصاب نور فیض کر ہم کے وہاں سے اس کرنا سوسائٹی کو بھی اس پہ ڈال لیں۔ جب بھی آپ ریاست مدینہ کے نمونے پہ غازی صاحب ڈھلنا چاہیں گے تو اس کا پہلا سٹیپ ہجرت ہوگا، ہجرت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہماری چلتی رہے گی۔ میں علامہ صاحب سے ذرا اس کو محبت کی بات بھی سنوں۔ اچھا جی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پہ اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانا غار ثور کے اندر۔ شیخ اکبر نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے علامہ صاحب، کمال کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ کفار مکہ واپس چلے گئے، وہ آپ نے فرمایا نا کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہ ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اگر یہ نیچے دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے، ان اللہ معنا، وہ ساری جو ہے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب واپس چلے گئے نا تو شیخ اکبر لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ دیکھ لیتے، اگر کافر دیکھ لیتے، شکر ہے خدا کا یہ واپس، اگر دیکھ لیتے تو آپ نے اگر دیکھ لیتے تو پھر ہم ادھر سے چلے جاتے۔ اللہ، تو کہتے ہیں جب انہوں نے اشارہ فرمایا تو وہ جو پہاڑ تھا اس کے اندر ایسا راستہ بنا، اور آگے دیکھا ایک کشتی ہے، ایک دریا ہے، اور وہ کشتی کھڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ مکاشفات و مشاہدات کی باتیں، اہل حال کی باتیں ہیں۔ غازی صاحب، مشائخ نقشبندیہ نے غار ثور سے توجہ اتحادی کی اصطلاح نکالی ہے۔ اچھا جی، ہمارے ائمہ شیخ اکبر جیسے صوفیاء لکھتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو غار ثور میں فرمایا نا لا تحزن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص غار ثور میں چلا جائے زندگی بھر اسے غم نہیں آئے گا۔ واہ واہ واہ،
یہ مجربات غار ثور میں ہے. واہ 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 لا تحزن, واہ واہ غمگین نہیں ہوگا. اور صدیق اکبر واحد شخصیت ہیں اس وقت. یہ اس جملے کا فیض تھا جب آقا علیہ السلام کے وصال کے وقت صرف صدیق اکبر کے کھڑے احوال ہوئے بحال, حوصلے کے ساتھ. یہ اس کا فیض تھا غار ثور کا. واہ واہ باقی بڑے بڑے ستون ڈامڈول تھے. اتنا بڑا واقعہ تھا. اتنا بڑا ثانیہ. اب غار ثور کا دوسرا فیض یہ تھا ثانی اثنین, دو میں سے دوسرا. رب کائنات نے فرمایا دو میں سے دوسرا. جو اقبال نے کہا نا کہ ہمت او کشت ملت راچو ابر, ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. پھر وہ ہر جگہ ثانی ہی رہیں, غار میں بھی اور مزار میں بھی. سبحان. یہ تیسرا فیض ان کو ملا, ان اللہ معنا. جیسے اللہ آج میرے ساتھ ہے ویسے ہی تیرے ساتھ ہے. اور بخاری کے الفاظ ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. صدیق ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہو. واہ واہ. تو اب کون آ گیا اور کون نیچے کھڑا ہے اور کون اوپر. اب وہ سارا غم, ساری بے چینی اور سارا اضطراب یہاں پر ختم ہوا, اور یہاں اطمینان, قرار اور تسکین اور استقامت کا جو معراج تھی وہ سیدنا صدیق وہ اکبر ایک رضی انہوں نے اللہ کہا کہ خاندان, ان کے مراد شاید حضرت اسماء کی قربانی ہے. عامر بن فہیرہ ہیں, آپ کے صاحبزادے ہیں, پورا فیملی, عبداللہ بن ابی بکر سب ہیں, لگے ہوئے ہیں. سارا سب خاندان. کی ڈیوٹیاں تھیں, کام سونپے ہوئے تھے پہلے سے. اور اس میں ایک جملہ میں اور اب عرض کر دیتا ہوں چونکہ انہوں نے پوچھ لیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو آپ کو پتہ ہے سابق تھے, فاستبقوا الخیرات کا مصداق تھے, نیکی میں جلدی کرنی, آگے نکل. یہاں انہیں اب بائی آرڈر روک دیا گیا کہ آپ نے ٹھہر جانا ہے, باقی سب جائیں, آپ ٹھہریں. اب جب آپ ٹھہریں فرمایا تو پھر انہیں تیاری شروع کر دی. وہ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ کس بات کا ہے. دیکھیں نا یہ سب یعنی مزاج شناس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے بڑھ کے کوئی نہیں, سارے صحابہ میں. اور دیکھ اسی لیے تو بچپن سے دوستی انہی سے تھی مکے میں. وہ تو اللہ نے ازل میں قصاب ازل نے پہلے سلیکٹ کر دی. آپ تیاری دیکھیے, تیاری کی غازی صاحب انتہا یہ ہے کہ بس مجھے اس کے بعد تو میرا اپنے حواس گم ہو جاتے ہیں کہ جس رات ہجرت ہوئی ہے, جب اللہ کے محبوب علیہ السلام پھر اللہ کے حکم سے ہوئی ہے. تنولی صاحب, ایک تو یہ ہمارا مورخانہ تجزیہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ہجرت اللہ کے حکم سے ہو رہی تھی. کوئی کام اللہ کے حکم سے ہے ہی نہیں. اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں گئے, اور یہاں حکم تھا تو گئے. اب وہاں پر کیا ہوا, جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل سٹینڈ بائی تیار کھڑے, اور دو اونٹنی, اور دو اونٹنیاں ساز و سامان سمیت جو کچھ سفر کی ریکوائرمنٹ سب کچھ تیار ہے. فرمایا صدیق میں تو ابھی آواز بھی نہیں دی, دستک بھی نہیں دی, تو تم تیار کھڑے ہو. کہا حضور میں آج ہی نہیں, میں تو ہر رات کھڑا رہتا تھا. واہ واہ. جب سے آپ نے فرمایا تھا نا, میں تو ہر روز انتظار کرتا تھا کہ شاید آج میرے آقا آ جائیں. اگلی باریک بات دیکھیے, عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں کہ بکریوں کو لے کے جاتے تھے, اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تازہ دودھ نہیں, جدھر سے وہ گئے تھے وہ قدموں کے نشان مٹاتے تھے, بلکہ یہ کہنا چاہیے ان کو چھپاتے تھے, ان کو چھپاتے تھے. اللہ چھپاتے تھے, صحیح بات. اچھا یہ بھی ڈیوٹی میں ان پہ پردہ ڈال دیتے تھے, اور پروگرام کا حصہ تھا پہلے سے, تاکہ تلاش کرنے والے نشان نہ پا سکیں. واحد آدمی تھے جنہیں پتا تھا کہ سٹے غار ثور میں ہونا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام.
ناظرین کرام سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں پیچھے 100 اونٹ انعام مقرر کیا قریش مکہ نے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا جائے، سیدنا صدیق کو پکڑ لیا جائے، اور اس اونٹوں کی لالچ میں بڑے بڑے لوگوں نے دوڑ لگائی، بڑے بڑے شاہ سواروں نے کوشش کی. یہ کیسے ہوا؟ اور پھر وہاں سے جب آپ نکلے اور معبد کا وہ جو نعت اس نے کہہ دی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ تو بس کمال ہے. تاریخ میں دوسری ایسی کوئی نعت ہمیں نظر نہیں آتی جو سراپا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیان کیا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں. جی تو شاید پھر بیاں ہو پائے، تو شاید پھر بیاں ہو پائے ان کے قامت و قد کا، ہاں نظر صدیق کی حسن بیاں ہو معبد کا. واہ 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 کا واہ مطلب یاد آ گیا. تو شاید کچھ بیاں ہو پائے ان کے قامت و قد کا، نظر صدیق کی حسن بیاں ہو معبد کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اس بی بی کے درجات بلند کرے، کیے ہوئے جی اللہ نے، اور بلند کرے. اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو پتہ نہیں کیا نظر خصوصی عطا فرمائی ہوگی اس وقت، جو اس نے یوں لگتا ہے تصویر کھینچ کیمرہ پوری ویڈیولائز کر دیا، ایک ایک جملے میں سر اقدس سے لے کے پائے مبارک تک ایسا نقشہ پسینہ تک، سبحان اللہ، چمک چہرے کی، سبحان اللہ، انوار چہرے کی. یہ گردن مبارک کا جو بیان ہے وہ اس کی سائیڈ کا جو چمک اور دمک تھی، اور اس کی بناوٹ، جی سبحان اللہ. جی سراقہ بن مالک ظاہر ہے مشہور آدمی ہے، جب یہ جاسوس بھی تھا اور بڑا ماہر آدمی تھا اس معاملے میں، پہنچ گیا، پیچھے پہنچ گیا، قریب ہو گیا، اور آقا کریم علیہ السلام کو دیکھ لیا. نبی کریم علیہ السلام کو کہا میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ مبارک پڑی، کہتے ہیں میں نے تلاوت بھی سن لی، گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، وہ بھی میں نے سن لی. اب اس کے اثرات دیکھیے کیا ہوئے. سارے واقعے میں جو اصل سمجھنے کی چیز ہے وہ اثرات ہیں فوری جو اس شخص پہ وارد ہوئے. پہلے تو گھوڑے کے پاؤں دھنسے، پھر وہ نکلا، پھر اٹھا، پھر سنبھلا. بڑا ماہر آدمی تھا، ان ساری چیزوں کو جانتا تھا. 2-3 بار جب یہ واقعہ ہوا پاؤں تو اس نے کہا کہ معاملہ غیر معمولی ہے. بالکل ایسے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سراقہ تو کہاں پر انعام ڈھونڈ رہا ہے، ہم تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہے ہیں. اب وہ اور حیران، یہ کیا بات ہو گئی. پھر جب آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ پاک کا یہ فیض ہے، یہ بشارت جب اس نے سنی اور کہا کہ حضور ٹھیک ہے لیکن مجھے آپ سے امان چاہیے، جب آپ اقتدار میں آئیں تو مجھے امان ہو. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے امان دی. تو اس نے کہا نہیں مجھے لکھ دیں. دیکھیے غازی صاحب، تبدیلی اس کو کہتے ہیں، نبوت کا فیض اس کو کہتے ہیں. ایک شیڈ پڑا ہے تو اس کا شعور کہاں تک کام کرنے لگ گیا کہ مجھے یہ تحریری طور پہ عامر بن فہرہ نے وہ تحریر لکھی، امان نامہ اور ایگریمنٹ طے ہوا. یہ عقیدہ تھا اس شخص کا، اور کہا کہ حضور پہلے تو میں آپ کی جاسوسی کر رہا تھا، اب میں آپ کی خدمت کروں. اب انشاءاللہ آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک میں زندہ. واپس جا کے اسے فکرہ بڑا زبردست کہا ہے، کہتا ہے وہ کام ہو گیا، کدھر تم جا رہے ہو؟ ادھر میں سارا دیکھا ہے، کوئی نہیں، ادھر نہ جانا. یہی جو طے کر کے آیا تھا کہ اب آپ تک نہیں میں پہنچ، کیونکہ ان سارے فن کا وہ ماہر تھا. اچھا جی، اب معبد کے اب یہ سفر شروع ہوا، اور غار ثور کا جو اشارہ میں دینا چاہتا ہوں وہی مزاج شناسی. ظاہر ہے آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے اس میں آیا کہ ڈیزرٹ ہے، سارا ریگستان ہے، پتھر ہیں نوکیلے، تو ڈسٹ اور گرد و غبار بھی انتہا کی اڑتی ہے وہاں پر. اب صدیق اکبر کی یہ ادا نے مجھے غازی صاحب بالکل فدا اور قربان کر دیا کہ یار دودھ لا رہے ہیں چمڑے کے اس برتن میں پیالہ نما میں تازہ بکری کا نکلوا کے، تو اس کو ڈھانپ دیا کہ اس کے اندر ڈسٹ نہ پڑے، کیونکہ آقا کا مزاج جانتے تھے. آقا علیہ السلام کو پیش کیا، اور پھر وہ سارے سوراخ بند کیے. پھر آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں حضور آپ آرام فرما لیجیے. اور پھر وہ سانپ کا ڈسنا، اور اس پر آپ کی ادا اور شاہ ولی اللہ کا جملہ اللہ اکبر. کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، سانپ ڈس رہا تھا، تو صدیق اکبر نے اپنے وجود میں جنبش نہیں ہونے دی. حالانکہ یہ بات سمجھ سے باہر ہے، انسانی وجود اور بشری تقاضا، ایک چونٹی بھی کاٹے تو جسم میں جنبش فطری ہے.
سانپ کے کاٹنے پر جسم میں حرکت نہ آنا یہ سمجھ سے باہر ہے، اور وجہ اس کی کیا تھی کہ لم یتحرک، صرف اس وجہ سے مخافتاً چلے مفہوم بیان کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف اس وجہ سے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ آرام میں خلل، واہ 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 واہ۔ اچھا جی ڈاکٹر اتنا صاحب، خیال تھا آرام کا۔ یہاں سے چلے گئے آگے، اور وہ تو بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، میں تو ہل جاتا ہوں۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت بہت زیادہ اسٹیبلش ہو گئی تھی، اور جب کسریٰ جس دن یہ ایران فتح ہوا ہے تو آپ نے کہا اس کو لاؤ، سراقہ کو لاؤ بلا، تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سراقہ ڈر گیا خوف سے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے سیدنا فاروق اعظم، کیونکہ انہوں نے کہا جلدی لے کے آؤ، تو بندے کے انہوں نے کہا جلدی چلو، خلیفہ وقت نے بلایا، حاضر ہوا جب، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہتے ہیں آپ دیدہ ہو کے، انہوں نے کہا سرکار نے فرمایا تھا سراقہ تمہارے ہاتھوں میں کنگن کسریٰ کے یہ آج میں تمہیں پہنا رہا ہوں۔ یہ میں نے جب واقعہ پڑھا ہے میری عجیب حالت ہے۔ قاضی صاحب اس میں عجیب بات یہ سرکار ہے نے فرمایا، ڈاکٹر صاحب، وہ جو کنگن نہیں تھے نا سامان میں جب پیش کیا گیا سارا کچھ، تو فاروق اعظم کا عقیدہ دیکھیے، دیکھے تو نہیں، انہیں تو نہیں پتا تھا، جب سارا سامان آ گیا فتح کے بعد کسریٰ کے بھی محل کا خزانے کا، وہ کنگن نہیں تھے، ان کا کسریٰ کے کنگن کہاں ہیں؟ ان کا حضور آپ کو کیا پتا کنگن ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا ہے، کسریٰ اپنے ہاتھوں میں کنگن پہنتا تھا، وہ ڈھونڈ کے لاؤ کنگن، سبحان اور پھر وہ لائے گئے اور پھر سراقہ کو بلایا گیا، اور پھر ہاتھ خود ہاتھ سے پہنائے گئے۔ جی اللہ جو آپ بتا رہے ہیں، آپ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں سراقہ کا، آپ دیکھیں کہ ہجرت کے اثرات یہاں تک پہنچ رہے ہیں، دور فاروق اعظم آ گیا ہے۔ بھائی صاحب یہ جو پورا ہجرت کا واقعہ ہے، اس میں جو تدبیر ہے انسانی اور جو تقدیر الہی ہے، یہ آپ کو ہم آہنگ ہوئی نظر آتی ہے، واہ واہ واہ، اور اس کا جو ظہور کمال ہے وہ غار ثور کے اندر ہے۔ اس کے کچھ ڈائمنشنز ہم نے یہاں ڈسکس بھی کر لی ہیں۔ جہاں تک علامہ صاحب نے بات کی، اس سے اگلا حصہ اسی آیہ مبارکہ کا یہ ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے رسول پہ سکینت اتاری، اور لوگوں تم نے میرے رسول کی مدد کیا کرنی ہے، میں نے اپنے رسول کے لیے وہ لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، واہ واہ واہ۔ تم دیکھ نہیں سکتے۔ اچھا غازی صاحب، یہ اتنی معنی خیز آیہ مبارکہ ہے، اس آیہ مبارکہ نے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ایک نئی ڈائمنشن کو انسانیت پہ کھول دیا۔ اچھا جی، ملت اسلامیہ کے، امت مسلمہ کے اور اسلام کے مزاج کو پہلی امتوں سے، پہلی ملتوں سے، پہلے نبیوں کی تعلیمات سے، پہلی نبیوں کے پیٹرن سے بالکل الگ کر دیا۔ وہ کیسے؟ غازی صاحب وہ اس طرح، آپ دیکھیں بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا مارکہ ہوا، حق و باطل کا، یہ بھی حق و باطل کا مارکہ تھا۔ جب مارکہ ہوا تو بنی اسرائیل نے اپنے دور کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں نشانی چاہیے، تب جا کے ہم جالوت اور ان سب کے خلاف لڑیں گے۔ پیغمبر نے پوچھا کیا نشانی چاہیے؟ انہیں کہا ہمیں تابوت سکینہ منگوا کے دیں۔ تابوت سکینہ آیا۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہ وہ تابوت، وہ بکس تھا جس کے اندر انبیاء کے تبرکات تھے، اور وہ ان کے لیے سکینت کا باعث ہوتے تھے۔ غازی صاحب آپ سسٹم کی نبوت کی عالمگیریت یہ ہے، ابدیت اور آفاقیت یہ ہے، پہلے سکینت مادی اسباب سے ملتی تھی، اب سکینت صحبت نبوی اور تصور نبوی سے ملے گی۔ واہ واہ واہ، یہ آپ کی شان ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غار ثور کے اندر یہ شان نبوت کا ظہور ہوا کہ اللہ کی طرف سے اترنے والی سکینت اب انسانیت کے لیے نظر آنے والے اسباب کے ساتھ متعلق ہونا مشروط نہیں رہ گیا جیسے کہ پہلی امتوں کے ساتھ تھا۔ وجہ یہ ہے اب انسانی شعور بہت آگے چلا گیا، اب انسانی شعور نے آگے بڑی منزلیں طے کرنی تھی۔ آپ دیکھیں کہ یہاں آ کے اس چیز کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پہ سکینت براہ راست اتاری، اور پھر اپنے رسول کی مدد ان لشکروں سے کی جن کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو مطلب کیا ہے؟ وہ جو میں کہتا ہوں کہ کتاب بھی مکمل ہوگی اور ذات بھی مکمل ذات ہوگی۔ بھی۔ غازی صاحب اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ حضرت باجد بستامی کا بڑا معروف قول ہے نا کہ میں نے اللہ سے پوچھا آپ تک کیسے پہنچوں، تو کیا حکم ہوا، کیا ارشاد ہوا، دا نفسک وتعال، بس اپنے آپ کو چھوڑ دے، ہمارے پاس آ جا۔ یعنی وہ جو ایک بنیادی سفر ہے اس کی سمت ہمیں یہاں پہ ملتی ہے کہ ہجرت نام کس چیز کا ہے؟ ہجرت کا مطلب یہ ہے آپ نے اپنی ترجیح کو بدل دینا ہے، ٹھیک، آپ نے اپنی ذات پہ
اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو ترجیح بنانا ہے۔ غازی صاحب جتنی حد تک ہم اس کام کو حقیقت بنا لیں، اس وصف کو بنا لیں، اتنا قدرت الہیہ ہماری تدبیر میں سرایت کر جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اتنا اللہ کی تائید ہماری تدبیر میں سرایت کر جائے گی۔ اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اہل ایمان کی کامیابیاں کبھی بھی مادی اسباب کے تحت نہیں ہوئیں، تاکہ اس کے ساتھ ان کی ایمانی کمزوریوں کا ازالہ نہیں ہوا، ان کے کردار کی کمزوریوں کا ازالہ نہیں ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ام معبد کا ذرا ذکر سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگی وہ ان کی جھونپڑی میں اللہ کے محبوب امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدحا کے جلووں کے ساتھ جلوہ گر ہیں، وہ ساتھ یار غار ہیں، وہاں پر مہمان ٹھہرے ہیں اور دودھ طلب فرمایا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور وہ جو بکریاں ہیں وہ تو ابو معبد لے گئے چرانے کا، قحط بھی ہے آج کل، تو آج کل حالات بھی ایسے نہیں ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ نے پوچھا کہ کوئی ایسی چیز، کہا جی بس یہ ایک بکری ہے گھر میں، لاغر کمزور تھی، جا بھی نہیں سکتی تھی، تو اس وجہ سے گھر ہے، بیمار تھی اور دودھ وغیرہ بھی نہیں دیتی، دودھ اترا ہی نہیں اس کا۔ تو فرمایا اس اجازت ہو، پھر بھی فرمایا اجازت ہو تو ہم اس سے دودھ نکال لیں۔ ان کا حضور اس سے کیسے کہ نہیں آپ اجازت دیں، انہوں نے کہا اجازت ہے۔ دست مبارک جب پھیرا دودھ اتر آیا۔ اب یہ وہ پہلا منظر تھا جس نے ام معبد کو متوجہ کیا، ہلا کے رکھ دیا اور پھر دودھ نکلا، پہلے اس کو پلایا۔ یہ دیکھیں نا، برتن منگوائے، اصل بات یہ ہے برتن منگوایا پہلے ام معبد کو، اصولی طور پہ خود پینا تھا۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ میں سارے برتن لے آئی، کوئی بھی نہیں بچا، بھر گئے، سارے برتن بھر گئے۔ اور پھر ان مہمانوں نے پیا۔ اب نوازا کس طرح آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ بہانہ تو نوازنے کا تھا اصل میں۔ ام معبد کا گھر جگمگا رہا تھا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ جب یہ سارا منظر ہو گیا اور ابو معبد بکریاں چرا کے آئے اور یہ مہمان رخصت ہو گئے، تو ابو معبد نے کہا کہ آج کیا بات ہے؟ آج کہا کہ ابو معبد میں بتا نہیں سکتی، آج ایک خاص مہمان اترے تھے ہمارے گھر۔ اسے کہا کہ مجھے کچھ خوشبو آ رہی ہے اور یہ ہمارے گھر میں محسوس ہو رہی ہے، چمک ہے، روشنی انوار مجھے محسوس ہو رہے۔ اب وہی تبدیلی جو محسوس کر کے پوچھا تو اس بی بی نے پھر بتایا کہ وہ مہمان آئے تھے اور اس طرح سے ہمارا گھر بھر گئے اپنے فیض و برکات سے، انوار و تجلیات سے۔ اور کہا وہ کیسا تھا وہ مہمان؟ تو اس بی بی نے کہا کہ ابو معبد کچھ نہ پوچھو، میں نے اس طرح کا پر نور چہرہ کبھی نہیں دیکھا، میں نے ایسا خوبصورت انسان زندگی بھر نہیں دیکھا۔ آپ کے سر اقدس کے بال مبارک گھنگریالے تھے، آپ کی پیشانی مبارک کشادہ تھی، چہرہ مبارک نور سے جگمگا رہا تھا، آنکھیں غزالی، آنکھوں کے اندر جو ہے سرخ ڈورے لگے ہوئے تھے۔ اچھا عجیب نقشہ اس بی بی نے کھینچا ہے کہ گردن مبارک کی سائیڈ کی جو چمک اور روشنی اور شیڈ پڑ رہا تھا اور اس کی بناوٹ جو سراہی نما بیان کی حاکل اسلام کی گردن، وہ بھی نقشہ کھینچا، بازو بتائے، جسم مبارک بتایا، ہاتھ بتائے، انگلیوں کی بناوٹ اور پاؤں مبارک اور پوری قامت سراپا۔ اب وہ سراپا مبارک جو اس بی بی نے جو نقشہ کھینچا تو وہ حیران ہو گئے، کیا ایسے انسان ہے نرگس چشم گل عارض دہن غنچہ سنوبر قد، سبحان اللہ، سراپا تم ہی گلشن ہو تو کیوں ہم جائیں گلشن، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ ہائے ہائے۔ تو سارا نقشہ جب کھینچا
تو یہ اس سیدہ ام معبد کا بیان کیا ہوا نقشہ مبارکباد میں سند و حجت ہو گیا تمام صحابہ اور پوری امت کے لیے. ایون کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی شمائل کے اندر جو ام معبد کی روایت لاتے ہیں اس کو سب سے معتبر سمجھا جاتا. حالانکہ میرے علم میں نہیں واللہ عالم کہ اس بی بی نے دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح دیکھا ہو اس تفصیل سے. اور دیکھیں قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئی, قیامت تک کے لیے آج 14.25 کا حلیہ مبارک بیان کر اس کا ذکر پاک ہو رہا ہے, اس کو رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے کوئی خصوصی نگاہ اور خصوصی صلاحیت اس بی بی کو دی تھی کہ تم نے میرے محبوب کا نقشہ اور سراپا بیان کرنا ہے. ورنہ حسان بن ثابت تو کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یہ خود معجزے سے کم نہیں ہے غازی صاحب. صحابات کا تو یہ حال تھا نا, جب بچے پوچھتے تھے نا تو کہتے تھے بھائی ہم نے نظر بھر کے کبھی دیکھا ہی نہیں تو بیان کیا کریں. تو آقا علیہ السلام کا سراپا مبارک اس تفصیل سے بیان کرنا یہ مجھے تو کا کام تھا, بیان کا معجزہ لگتا ہے اور اسی بی بی کا کام. اسی بی. اچھا جی ڈاکٹر صاحب جب وہاں پہنچ گئے اور قباء سے پھر جب آگے روانہ ہونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی جہاں ٹھہرے گی, اس میں ایک بڑی کمال کی بات ہے, یہ جو دونوں اونٹنیاں تھیں یہ جس صحابی کو وہاں پہ عطا کی جنہوں نے پکڑی اونٹنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے, وہ انہی کو دے دی. سبحان اللہ. وہ رکھی نہیں, انہی کو دے دی کہ تم لے جاؤ. بس جود و سخا کا ایک جس کو آپ کو لفظ نہیں ملتا. منظر بڑا زبردست ہے. کوئی دنیا میں ایسی چیز ہو وہ محفوظ ہو جائے. کس طرح ہتھیار لگائے ہوئے ہیں, کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے ہیں, اور کس طرح وہ کہتے ہیں کہ جو لباس مبارک تھا اس سے چاندی ڈھلک رہی تھی, سفید لباس میں ملبوس تھے اور اس لباس کی بھی ایک چمک تھی. آپ اس سے دیکھیں کہ مدینہ طیبہ میں آپ کی جو آمد تھی اس کا کتنا انتظار کیا جا رہا تھا. اچھا اس سے ایک سال پہلے جب حضرت مصعب ابن عمیر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کو اپوائنٹ کیا تھا, جب آپ نے 12 نمائندے نقیب مقرر فرمائے تھے مدینہ طیبہ کے اندر, تو ساتھ مصعب ابن عمیر کو بھیجا تھا کہ آپ وہاں جا کے ماحول بنائیں, لوگوں کو دین سکھائیں. اچھا جب ایک سال بعد آئے کیسا حسین کاری, اچھا جب کیا درویشی انہوں نے اختیار کر لی. آپ روئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیدہ ہوئے, باشکبار ہوئے جب ان کی وہ دیکھا وہاں پہ پڑا ہوا شہید کا لاشا جو تھا, تو آپ نے کہا یہ شہزادہ تھا. آج اس کے کفن بھی پورا نہیں دے سکے, ایک چادر ہے اس کی پاؤں پہ وہ ڈال دیا گھاس, اور آپ نے کہا کہ یہ شہزادہ تھا مکے کی گلیوں میں نکلتا تھا. بہرحال اچھا جب وہ آئے تو انہوں نے جب بتایا یا رسول اللہ اب مدینہ کا یہ ماحول ہے, اب لوگ آپ کے منتظر ہیں, لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ ایک صحابہ کرام کی محنت تھی, وہ ایک الگ داستان ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر نے کس طرح بڑے بڑے لوگوں کو مستخر کیا. اچھا گائی صاحب جو یہودی والی بات ڈاکٹر صاحب کہ وہ جب قباء میں روز لوگ جاتے تھے, روز منتظر تھے, تو یہودی کھڑا ہوا پہاڑی کے اوپر تو اس نے آواز دی اے لوگوں تم جس انتظار, اس نے کہا جس انتظار میں تم وہ آ گئے, وہ بھی پہچانتے تھے اہل کتاب, ان کو زیادہ پتہ تھا گائی صاحب, ان کے پاس نہیں پہچانتا, پتھر پہچانتے, حجر پہچانتے, دیکھیں ان کے پاس ساری علامات تھی. اچھا گائی صاحب ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہم عرض کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کی بنیاد جو تھی وہ ہجرت تھی. آپ نگاہ نبوت کی بصیرت اور آپ کی رسائی دیکھیں, جب آپ نے 12 نقیب مقرر فرمائے تو ان میں سے 8 کا تعلق قبیلہ بنو خزرج سے تھا اور 4 کا اوس سے تھا. اچھا جب مدینہ طیبہ میں گئے تو عبداللہ بن ابی نے سازشیں شروع کی. جب سازشیں شروع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بہت بڑا پلان بنایا, منصوبہ بنایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیغام دیا کہ عبداللہ بن ابی یہ ذہن میں رکھنا میرے 12 نقیبوں میں سے 8 تیرے قبیلے سے متعلق ہیں. اس کی ساری سازشیں وہیں بیٹھ گئیں. اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم کریں, میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں. تو بھائی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عشق کی, محبت کی اور فدائیت کی معراج بھی ہے ہجرت, اور ہجرت اس حسن تدبیر کا بھی نقطہ کمال ہے جو آپ نئی سوسائٹی بنانے کے لیے جس کی ایک بنیادی پری ریکویزٹ ہے, ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. تو ہمیں ہجرت کو بڑی اس طرح سمجھ کے آج اپنی سوسائٹی کو جو ہے اس کو ریکنسٹرکشن کرنی ہے. مدینہ کی ابتدا ہوتی ہے, صاحب جو استقبال ہوا ہے اور اس میں جو عزیز و اقارب آئے ہیں بنو نجار کے, حضور میں آپ کا ماموں لگتا ہوں, حضور میں ماموں کا بیٹا لگتا ہوں, آپ میرے گھر تشریف لائیے. ہر شخص کی خواہش ہے کہ میزبانی کا شرف ملے, اور یہ بات بڑی کمال ہے. پھر آپ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ تالاب تھا جس میں میں نہایا کرتا تھا. اللہ اکبر. اور اونٹنی کی جو مہار ہے وہ اس کے اوپر پھینک دی ہے, اونٹنی کے اوپر پھینک دی ہے, اور لوگ جا رہے ہیں. اور جملہ سنیے, فرمایا خلوا السبیل فانھا معمورۃ, فرمایا یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے, اسے پتہ ہے میں نے کہاں جا کے رکنا ہے.
اونٹنی بھی سمجھتی تھی. اللہ اکبر. جس پہ رسول اللہ اللہ کے جس پہ محبوب سوار ہو سوار جائیں ہیں. اس اونٹنی. جملہ سنے فَإِنَّهَا مَعْمُورَةٌ, اللہ کی طرف سے معمور ہے یہ اونٹنی. بھائی مسجد نبوی کی حد بندی بھی تو اس اونٹنی نے کی ہے اللہ اکبر. کہ جتنی جگہ پہ یہ چکر لگا لے گی وہی جو ہے سواری کی شان ہے. سوار کا کیا مقام ہوگا. یہ ہے نا یہ کہ اللہ نے یافور جو ہے وہ دیکھے نا, وہ اتنا زبردست آدمی ہے, وہ جا کے سارے سبحان اللہ. بھائی صاحب یہ آئے مبارکہ ہے نا, وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. بے شک میرے رسول کی تائید وہ لشکر کر رہے ہیں, تم نہیں سمجھ سکتے. بہت شکریہ جناب آپ کا بھی, علامہ آپ کا شکریہ. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے بلڈ پریشر کا علاج, 7 مرتبہ سورہ یاسین اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کر کے 41 دن تک پینے سے بلڈ پریشر کی بیماری سے نجات ملتی ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو ہو وہ آپ پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں, 4 باتیں یاد رکھو. سب سے بڑی دولت عقل و دانش ہے, سب سے بڑی ناداری حماقت و بے عقلی ہے, سب سے بڑی وحشت غرور اور خود بینی ہے, اور سب سے جوہر ذاتی حسن اخلاق ہے. ناظرین کرام, آج کے 92 جو ہمارا روزنامہ ہے, ڈیلی اخبار ہے ہمارا 92, اس میں الحمدللہ آج ہجرت نبوی اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے حوالے سے بہت زبردست مضامین ہیں. اس کا ضرور مطالعہ کیا کریں الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.